الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی خبر لی تو فرمایا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا یا وہ غیر حاضر ہے؟ ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے واضح دلیل پیش کرے۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد نے کہا احطت بما لم تحط به، میں نے ایسی چیز معلوم کی ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ کہ میں نے ایک عورت کو پایا گیا جو ان پر حکمراں ہے اور اسے ہر چیز ملی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں عمدہ بتائے ہیں اور راستہ سے انہیں روک دیا ہے، اس لیے وہ ہدایت پر نہیں چلتے، کہ سجدہ نہیں کرتے اس اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں و زمین میں چھپی ہوئی چیز اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم دیکھیں گے اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو سچا ہے یا جھوٹا۔ اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا ایک خط لے کر جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر تو ان سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ یقیناً بلقیس بولی اے درباریوں، یقیناً میری طرف ایک قابل تقریب خط ڈالا گیا ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ کہ تم مجھ پر برتری کی کوشش نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر آ جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ مجھے سچ چل رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت کو لے کر چلے اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری دی، جو سلیمان علیہ السلام کے ماتحت پرندے بھی تھے، چرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، شیاطین بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں 4 بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی نہیں گزرا۔ 2 مسلمان ہیں اور 2 حالت کفر میں تھے۔ ایک ذوالقرنین کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، اور یہ بخت نصر اور نمرود، یہ 4 دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہمیشہ سب کی نگرانی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ کی نگرانی فرماتے تھے۔ اب مسجد میں دیکھتے کوئی صحابی مسجد میں نہیں ہے تو فوراً پوچھتے وہ کہاں ہے، معلوم پڑتا بیمار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کی جا کر گھر میں عیادت کرتے، ان کی خبر گیری کرتے۔ کسی کا انتقال ہو چکا تو آپ ان کے گھر جا کر نماز جنازہ پڑھتے، ان کی تعزیت کرتے۔ یہ صحابہ کرام کی اور انبیاء علیہ السلام کی عادت رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، جب پرندوں کا تفقد کیا تو کہا کیا ہو چکا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔
کہ ہدہد کہیں کونے میں تو بیٹھا نہیں ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یا باقی ہدہد غائب ہے، ام کان من الغائبین، تو ہدہد ملا نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی حاضری کیوں لی؟ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کو ہمارے زمانے میں لوگ لکڑ کھود بولتے ہیں، لیکن وہ لکڑ کھود نہیں ہے، وہ یہ ہدہد نہیں ہے، بلکہ ہدہد کی نسل دنیا میں بہت کم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی حاضری بھی اس لیے لی کہ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور تعداد کے اعتبار سے ہدہد کی نسل بہت کم ہے۔ اس طرح بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت کمزوروں کی بھی کیا کرے، خبر گیری کرے کہ ان کا کیا حال چل رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد بیت اللہ پہنچے، اور بیت اللہ جانے کے بعد مکۃ المکرمہ میں کافی دن قیام کیا، اور سلیمان علیہ السلام بیت مکۃ المکرمہ کے قیام کے دوران روزانہ 5000 اونٹ ذبح کرتے تھے، 5000 بیل ذبح کرتے تھے، اور 20,000 بکرے اور مینڈے روزانہ مکۃ المکرمہ والوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور اپنے پورے قافلے کو جتنے لوگ تخت پر تھے ان تمام کو بتایا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے لیکن سخی بھی تھے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں کہا کہ پروردگار عالم، مجھے تیری مخلوق کی دعوت کرنی ہے، تیری مخلوق کی دعوت کرنی ہے۔ تو اللہ نے کہا سلیمان تو دعوت کرے گا؟ تو کہا اللہ نے دعوت، چونکہ آپ نے مجھے حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میرے پاس ہر طرح کے خزانے آپ نے دیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ نے مخلوق کی دعوت کروں۔ کہ کتنے دن کی کرنا چاہتے ہو کہ 1 سال کی؟ تو اللہ نے کہا 1 سال کی زیادہ ہے، 1 مہینے کی، کہ 1 مہینے کی زیادہ ہے، 1 دن کی دعوت کرنے کی اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کھانا پکانا شروع کیا، جنات بھی تابع تھے، شیاطین بھی تابع تھے، اتنا کھانا بنایا ڈیگے کی ڈیگے کہ جب دسترخوان لگتا تھا ایک انسان 1 مہینے کی مسافت پر چلے گھوڑے پر تب جا کر اخیر ڈیگ آتی تھی۔ اتنا بڑا دسترخوان سلیمان علیہ السلام نے بچھایا، روایت میں لکھا ہے کہ پروردگار عالم کھانا پک چکا ہے، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو حکم دیا کہ ٹھنڈی کے ساتھ چل تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کون سی مخلوق سے شروع کرو گے، بحری یا بری، زمینی مخلوق سے یا سمندری مخلوق سے؟ کہا باری تعالیٰ میں سمندری مخلوق سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا آپ کو اجازت ہے۔ سمندری مخلوق میں سب سے پہلے مچھلی کو منتخب کیا، اور سمندر کی مچھلی آئی، آتے بڑی مچھلی، ویل مچھلی، کتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے سمندر میں پیدا کی ہے۔ تمام کا تمام رزاق پروردگار عالم نے ہر ایک کو روزی پہنچاتا ہے، کیونکہ روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ اور مچھلی نے آ کر ساری کی ساری ڈیگیں اپنے منہ میں ڈال دی، خالی کھانا نہیں، یہاں تک کہ آخر دسترخوان تک ایک لقمے میں پورا کا پورا کھانا کھا گئی۔ کہ سلیمان آگے کچھ اور بھی ہیں، آگے کیا ہوگا، سب تو کھا لیا ہے۔ سلیمان تو نے مجھے بھوکا رکھا، پروردگار عالم ایسے مجھے روزانہ 3 لقمے کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ سلیمان علیہ السلام پھر بیت اللہ میں حج کے مکمل ہونے کے بعد اپنے تخت کو لے کر اڑے۔ غدوها شہر ورواحها شہر، 1 مہینے کی مسافت صبح کے وقت میں طے ہوتی تھی، اور 1 مہینے کی مسافت شام کے وقت میں طے ہوتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام تخت کو لے کر اڑے فجر کی نماز کے بعد، اور زوال کے وقت صنعاء یمن پہنچے، جو یمن کا کیپٹل ہے۔ صنعاء کی زمین بڑی خوبصورت تھی، سرسبز و شاداب تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے وہاں آنے کے بعد پانی کی ضرورت پڑی، تو آپ نے ہدہد کو تلاش کیا۔ ہدہد کی یہ خوبی تھی ہدہد کی کہ اللہ نے ہدہد کے اندر یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ ہدہد زمین پر بیٹھ کر، خشکی پر بیٹھ کر اس کو معلوم ہو جاتا کہ پانی کتنا گہرا ہے، اور پانی کتنا زمین کے نیچے کہاں کہاں چل رہا ہے، پانی کتنا گہرا ہے، پانی کم ہے کہ زیادہ ہے۔ اتنے چھوٹے سے پرندے بھی اللہ نے صلاحیت دی تھی۔ جب پروردگار عالم نے ہدہد کی بہت تعریف کی، ہدہد کی، سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بہت تعریف کی۔ ہدہد ایسی خوبی ہے کہ زمین پر سو بیٹھتا ہے، زمین خشک زمین پر بیٹھتا ہے، اور زمین کے نیچے دریاؤں کے پانی کو جانتا ہے۔ تو کوا کو حسد ہوا، روایت میں لکھا ہے، کوا کو جانتے ہو نا، جو کالا لباس پہنتا ہے کوا، اس کو حسد ہوا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے مقدمہ دائر کیا۔ اللہ کرے کہ سلیمان علیہ السلام نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے ہدہد کو کہ ایک چھوٹا سا بچہ جال بچھاتا ہے زمین کے اوپر، اور جال کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ میں نے اس کو فڑفڑاتے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خشک زمین پر بیٹھ کر زمین کے نیچے چلنے والے پانی کو، ان کی گہرائی کو جانتا ہوں؟ یہ اپنے دعوے میں غلط ہے۔ کوے کو اس پر حسد ہوا،
یہ استغاثہ اس نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پیش کیا. تو ہدہد تو مسکرایا، وہ تو کچھ نہیں بولا. پھر اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو جب ایک چھوٹا سا بچہ بھی جب زمین پر جال کو بچھاتا ہے، لیکن جب پروردگار عالم کسی کو ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو تیز نگاہ کے ہونے کے باوجود بھی اس کو وہ جال نہیں دکھتی، اس کو وہ جال نہیں دکھتی اور اس کی زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پھر کوے کو وہاں سے بھگایا. اب سلیمان علیہ السلام کو ضرورت پڑی پانی کی، اب ہدہد تو تھا نہیں. سلیمان علیہ السلام غصے ہو گئے اور کہا گیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ہدہد جب بھی مجھے واپس آئے گا ملے گا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا. اب پانی کی ضرورت، وہ ہدہد کا کام تھا پانی کو تلاش کرتا. پھر سلیمان علیہ السلام جناتوں کو حکم کرتے، وہ جنات پانی کو زمین سے نکالتے تھے. جی اب اس کی ضرورت پڑی، نماز کا مسئلہ تھا، نماز پڑھنی تھی صنعاء میں. عذاب دینے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے پر کو نکال دوں گا. ابن عباس فرماتے ہیں یا تو میں اس کو اس کی مادہ سے الگ کر دوں گا، یا تو پنجرے میں قید کر دوں گا. 3 قول لکھے ہیں. یا تو میں اس کو ذبح کروں گا، ذبح کر کے پھینک دوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ ہدہد حلال ہے. کیا ہے ہدہد؟ اس لیے کہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ جانور کیا ہوتے ہیں؟ حلال ہوتے ہیں. البتہ کوئی اپنی غیر حاضری کی کوئی مضبوط دلیل لاوے، باقی کو اس کا صحیح عذر ہو تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اب ہدہد پہنچ چکا تھا کہاں؟ جب سلیمان علیہ السلام جب صنعاء کے اندر اتر رہے تھے، ہدہد نے سوچا کہ میں آسمان میں تھوڑا چکر لگا کر زمین کی نیچے کی گہرائی کو دیکھ لوں. اور وہ پہنچ گیا، صنعاء سے پہنچ گیا، معارب چلا گیا. صنعاء سے معارب 3 دن کی مسافت ہے. 3 دن کی مسافت پر آدمی گھوڑے پر چلے نا تو معارب پہنچے. ہماری جماعت 2012 میں گئی تھی تو ہم 4 بجے نکلے صنعاء سے، تو 11 بجے ہم قوم سبا کے علاقے میں معارب میں پہنچ چکے تھے گاڑی میں. 5 گھنٹے میں وہاں ہماری جماعت پہنچ چکی تھی. جب قوم سبا کے باغات ہے اور معبد سلیمان ہے، ہدہد سارا کا سارا وہی ہے، وہی معارب کے اندر جس کو سبا بولتے ہیں. تو جس وقت وہ چکر لگا کر فوراً حضرت سلیمان کی خدمت میں آ گیا تو تمام پرندوں نے کہا تو کہاں گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بہت غصے کی حالت میں ہے اور یوں کہا ہے کہ تجھے ذبح کریں گے یا تجھے سخت سزا دیں گے. تو ہدہد نے کہا، بالکل گھبرا گیا. آگے کچھ اور بھی بولا تھا. کیا یہ بولا تھا کہ اگر مضبوط دلیل ہوگی غیر حاضری کی تو کیا فرمایا مجھے اب کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنے دونوں پیروں کو جھکا دیا اور اپنے پیروں کو بھی جھکا دیا. یوں کر کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سجدے میں چلا گیا. حضرت سلیمان نے اس کی دم پکڑی، اس کا منہ پکڑا اور اس کو کھڑا کیا. پوچھا غیر حاضری کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کیا بتایا؟ فوقت غیر بعید، تھوڑی ہی دیر میں ہدہد واپس آ گیا. فقال احط بما لم تحط به، یہ اللہ کے نبی آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، اللہ سے ڈریے، جلدی میرے بارے میں فیصلہ نہ کرے. میں نے ایسی چیز معلوم کی ہے جو آپ کو بھی پتہ نہیں تھی. گشت کر کے آپ پورا گشت کر دیا اور میں نے گشت کر کے ایسی چیزوں کو میں نے دیکھا ہے جس کا پتہ آپ کو بھی نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ کیا چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جو مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ حضرت قطع فرماتے ہیں، وہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مشائخ کے سامنے اور علماء کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. تو ہدہد نے کیوں کہا؟ تو ہدہد نے اس لیے کہا کہ ہدہد تو اپنی ذات کو بچانے کے لیے اور اپنے عذر کو قوی بنانے کے لیے اس نے بات کہی تھی تاکہ ہدہد کو سزا نہ ملے. کہا احط بما لم تحط به، میں ایسی چیز میں نے معلوم کی ہے جو آپ کو پتہ بھی نہیں. حالانکہ آپ کا ملک کتنا بڑا، آپ کے پاس تو جنات بھی ہے، شیاطین بھی ہے، آپ کا نیٹ ورک کتنا مضبوط ہونے کے باوجود جس چیز کا علم مجھے گا وہ آپ کو نہیں ہے. کہ کیا علم ہے کہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کی پوری کارگزاری لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. پوری کی پوری کارگزاری، واقعہ ہوتا ہے واقعہ نہیں ہوتا، پکی خبر لے کر آیا ہوں. سبا کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی سبا کیا ہے؟ تو آپ نے کہا سبا ایک انسان کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے. 6 بیٹے یمن میں مقیم رہے اور 4 بیٹے ملک شام کے اندر چلے گئے. سبا، تو جو سبا جو یمن میں رہا اس سے اس پورے علاقے کا نام سبا پڑ گیا. اب جیسے ایئرپورٹ پر داخل ہوتے تو وہاں لکھا ہوا ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، پورا ایئرپورٹ پر ہی لکھا ہوا ہے. اور اس معارب شہر کا نام مجسہ سبا تھا اور اس شہر کا نام معارب ہے. کہ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، کارگزاری سنائی، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. کہ سلیمان السلام میں آپ کے پاس ایک سبا کی کارگزاری لے کر آیا ہوں. میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پر حکمراں ہے اور اللہ نے اس کو ہر چیز دی اور اس کے پاس بہت بڑا عظیم تخت ہے.
یعنی بتایا، یعنی اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک مضبوط ہے اور اس کی اتنی بڑی حکومت ہے، اور ایک عورت ملکہ ہے، ملکہ، تمام کے تمام لوگ اس کے انڈر میں ہیں، اور کہاں اس کے انڈر کے نیچے 12,000 اس کے جنرل ہے، 12,000، اور ہر جنرل کے نیچے 1,00,000 سپاہی ہے۔ پوری کارگزاری سنائی، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اس کا نام کیا تھا؟ بلقیس تھا، بلقیس بنت شراحل، بلقیس بنت شراحل تھی، اور وہ اس کی ماں جنیہ تھی۔ یہ عرب ابن قحطان کی نسل میں تھی۔ اس کی جو ماں تھی ریحان بنت مسکن، یہ بلقیس کی ماں تھی، وہ جناتوں میں سے تھی۔ بلقیس کے جو ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا یمن کا، ہدہد، بڑا بادشاہ جو پورے یمن کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے 40 بیٹے تھے، اور 40 کے 40 بیٹے بڑے بڑے بادشاہ بنے۔ یہ 40واں تھا، جو اس کا جو لڑکا تھا اس نے شادی نہیں کی، وہی سمجھ رہا تھا کہ میرے برابر دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے۔ اس کے اندر کبر تھا، تکبر تھا۔ اطراف میں جتنے بھی حکومتیں تھیں، حکومتوں نے، بادشاہوں نے اپنی لڑکیاں پیش کی، تو کہا میرے برابر، میرے کفو کے برابر کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آخرکار ایک پری سے اس کا نکاح ہو گیا، جس کا نام تھا ریحانہ بنت مسکن۔ جنات کی عورت سے نکاح، جنات کی لڑکی سے نکاح ہو گیا، اور اس سے پیدا ہوئی بلقیس بنت شراحل۔ اب علماء فرماتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، کیا جنیہ عورت سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جناتوں کا توارث و تناسل نہیں ہوتا، کہ جناتوں کے بچے نہیں ہوتے، لیکن اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اور بہت سے واقعات، آکاب المرجان فی احکام الجان، جناتوں کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ بہت سے انسانوں نے جنات عورتوں سے نکاح کیا اور ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ تو بلقیس کی ماں جو تھی وہ جنیہ تھی، اور بلقیس کا جو باپ تھا وہ انسانوں میں سے تھا۔ یہ تو کہا یہ اس کی حکومت بتائی، اور اس کا مذہب کیا ہے؟ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اسے اور اس کے قوم کو پایا کہ پروردگار عالم کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھو ہدہد نے کتنی بہترین کام کیا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ کیسی کارگزاری سنا رہا ہے۔ حکومت کی سطح بھی دیکھیے، اس کی کتنی مضبوط حکومت ہے، کتنا بڑا تخت ہے۔ پہلے زمانے میں جس بادشاہ کا تخت بڑا ہوتا تھا، وہ بادشاہ کی حکومت بڑی ہوتی تھی، اس کا تخت بڑا ہونا چاہیے۔ اور بلقیس کا تخت کتنا بڑا تھا؟ علماء حضرت قطع فرماتے ہیں کہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا تھا، اور 30 ہاتھ اونچا تھا، اور اس میں موتی، یاقوت، زبرجد کا کام ہوا تھا۔ اس کے جو پائے تھے، پائے وہ یاقوت تھے اور جواہر کے تھے، اور 7 مکفل کمروں کے اندر بند تھا۔ ہم نے پائے اپنے آنکھوں سے دیکھے، ابھی بھی ہے، اس کے سارے آثار ابھی تک وہاں یمن کے اندر موجود ہے، پورا کا پورا۔ یہ اس کا تخت تھا، سونے و چاندی کا پانی اس پر چڑھا ہوا تھا۔ اب بہت بڑے تخت کے مالک ہے، اور اس کے دھرم کا یہ حال ہے کہ میں نے اس کو بھی دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا کہ پروردگار عالم کو چھوڑ کر وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ جو ہدہد آگے کیا بول رہا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور سیدھے راستے سے ان کو روک دیا گیا، اس لیے وہ ہدایت پر نہیں چلتے۔ یہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے سامنے پوری کارگزاری سنا رہا ہے، پھر اللہ کی طاقت بتائی کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ سجدہ نہیں کرے اس اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو۔ یہ پروردگار عالم کی طاقت کو بیان کیا۔ اتنی پاگل قوم ہے، اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سجدے کی پرستش کر رہی ہے، حالانکہ اللہ تو وہ اتنا بڑا قدرت والا ہے جو آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین سے پودا نکالتا ہے، زمین سے سونا نکالتا ہے، آسمان سے بارش نکالتا ہے، یا ایک مطلب بھی لکھا ہے آسمان کے چھپے ہوئے علوم کو بھی جانتا ہے اور زمین کے چھپے ہوئے علوم اور خزانوں کو بھی پروردگار عالم جانتا ہے۔ پھر آگے کہا وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس سجدے کے آگے سجدہ کر لینا، اتنی بات اس نے پوری کارگزاری سلیمان علیہ السلام کو سنائی، اور تمام کے تمام پرندے، جنات بھی اور انسان بھی، علماء نے لکھا ہے آج بھی وہاں ہم نے ہدہد دیکھا تھا۔ وہ جگہ چھوٹا سوراخ ہے، وہاں کے جو گیٹ بند کرنے والے، وہاں کے جو لوگ چوکیدار نے کہا کہ اندر دیکھو ہدہد آپ کو دکھائی دے گا، تو ہدہد کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج، اور کہا یہ ہدہد نیا نہیں ہے بلکہ اسی کی نسل سے ہدہد چل رہا ہے۔ یہ معارف کے علاقے کے اندر ابھی بھی ہدہد موجود ہے۔
اب سلیمان نے کیا کہا، اچھا تو اپنی بات میں اگر سچا ہے حدود کہا، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، ہم دیکھیں گے سچا ہے یا جھوٹا۔ اور اس کا تو خبر لے کر آیا، تو گشت کر کے آیا گیا اور اس نے تو نے پوری کارگزاری سنائی، اب میرا یہ خط دے رہا ہوں تو میرے خط کو لے کر جا وہاں۔ کہتے بھائی یہاں ملاقات کرنی ہے، یہاں ملاقات کرنی ہے، بھائی تم کو پتہ ہے گھر کہاں ہے، اب تم ہی جا کر وہاں ملاقات کرو۔ اللہ نے کلام پاک میں اس واقعے میں اللہ نے دعوت کی محنت کو زبردست بولا ہے، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ خط لے کر تو جا اور جا کر اس کی طرف ڈال دینا، اور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہٹ جانا، اب دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھو ہدہد پھر وہاں سے صنعاء سے پھر گیا محارب، 3 دن کی مسافت کا راستہ ہے، اور خط کو چونچ میں لے کر گیا اور کہا بلقیس یہ اس کا ایک محل بنا ہوا ہے، ابھی بھی ہے وہ کچا پکا، بالکل ساری کی ساری عمارتیں وہاں موجود ہے، اور وہاں ایک روشن دان چونکہ وہ سورج کی پرستش کرتی تھی، تو جب بلقیس جس وقت سوتی تھی نا، تو جیسے سورج دان میں سورج کی روشنی آتی تھی فوراً وہ سجدہ کرتی تھی، اور سورج کی روشنی سے بلقیس ہمیشہ اڑتی تھی۔ تو جیسے ہدہد وہاں گیا اور روشن دار پر بیٹھ گیا، اور روشن دار پر بیٹھنے کے بعد اپنے پر کو پھیلا دیا تاکہ اندھیرا ہو جائے، بلقیس سوتی رہی۔ جیسے اچانک بلقیس اٹھی تو فوراً ہدہد نے اپنی چونچ سے خط کو نکال کر سیدھا ڈالا، اس کے چھاتی پر گرا اور ہدہد ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان نے ادب بتایا کہ ایسا نہیں کہ خط دینے کے بعد وہاں بیٹھنا، بلکہ ایک طرف، چونکہ بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر دیکھنا وہ خط کا کیا جواب دیتے، ان کا کیا کیا مشورہ ہوتا ہے، پھر پوری کارگزاری مجھے سنانا۔ یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پوری بات ہدہد کو کہی، اس نے خط کو پھینک دیا۔ پھر اب دیکھیے بلقیس نے دیکھا کہ اتنا بڑا خط، اور خط پر مہر تھا، سلیمان علیہ السلام کا پورا حکومت کا مہر، آتے انگوٹھی پر مہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی جب خطوط روانہ کرتے تھے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے عجمی بادشاہوں پر، تو عجمی بادشاہ اللہ کے نبی کے خط کو پڑھتے نہیں تھے۔ پوچھا خط کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی مہر اور آپ کی دستخط اوپر نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مستقل آپ نے انگوٹھی بنائی، اور انگوٹھی بنانے کے بعد آپ اس کی مہر کو اس پر ثبت کرتے تھے، تب جا کر عجمی بادشاہ اللہ کے نبی کے خط کو پڑھتے تھے۔ یعنی انگوٹھی کا ثبوت اسی لیے ہے، اس کے اندر بھی وزن ہے، چاندی کی ہونا ضروری ہے، 3 ماشا وزن کا ہونا ضروری ہے، اگر اس سے زیادہ تھوڑا سا بھی وزن ہوگا تو کیا ہو جائے گا، پہننا حرام ہو جائے گا۔ اور چاندی کے علاوہ کوئی دھات نہیں پہن سکتے عورتیں، سونا اور چاندی کے سوا، عورت انگوٹھی بھی صرف چاندی کی پہن سکتی ہے، میں بس سمجھ میں، ہاں انگوٹھی، باقی دوسرے زیورات عورت سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری بھی عورت پہن سکتی ہے، اور مرد سونا بالکل نہیں پہن سکتا، اور چاندی کے اندر بھی صرف انگوٹھی، وہ بھی اتنا احتیاط کے طور پر ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت، جس کا وزن کیا ہو، اتنا ہو جتنا شریعت نے بتایا ہے۔ اب جیسے ہی بلقیس اٹھی، بلقیس نے اٹھ کر خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اپنے سارے کے سارے درباریوں کو، ارکان اپنی سلطنت کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو بلایا، میٹنگ کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ارکان سلطنت کے اندر 313 لوگ تھے، 313 کی شورا تھی، اور ہر انسان کے ماتحت 10,000 لوگ موجود تھے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، بلقیس بولی اے درباریوں، یقیناً میری طرف ایک قابل تقریب خط آیا ہے، عزت والا خط۔ قابل تقریب کیوں کہا؟ کہ اس پر سلیمان علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی تھی، اور خط کا مضمون بڑا عجیب تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خط کا مضمون بالکل چھوٹا لیکن بہت بڑی بلاغت، شاہانہ انداز ہے، اس میں حاکمانہ شاہانہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، کہ تم میرے سامنے تکبر مت کرو اور میری اطاعت کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ اس سلیمان علیہ السلام کے خط کا مضمون تھا صرف۔ خط شروع کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ اس سلیمان کا جیسا خط تھا ویسا ہی خط اللہ نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے۔ جیسے خط پڑھا تو فوراً کہا انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس جو خط ہے وہ خط بڑا قابل تقریب خط ہے، عزت والا خط ہے، اس پر مہر لگی ہوئی ہے، اور جو خط بھیجنے والا بہت بڑا آدمی ہے جس میں اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خط کا مضمون کی طرح ہے میرے سامنے تکبر مت کرو، میرے سامنے فرما بردار بن کے آ جاؤ۔ یہ خط کا مضمون اس نے پڑھا۔ اب علماء نے لکھا ہے آج کل ہم جو خط لفافے میں خط ڈالتے ہیں، لفافے میں خط، یہ مہر کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے یہاں خط کے پہلے کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو ہمارے علماء فرماتے ہیں جب بھی خط لکھو تو خط کے پہلے کیا لکھو؟ اللہ کا نام لکھو۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی خط کہاں گرے گا، کہاں پڑے گا، یہ آدمی کو نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جو سنت ہے خط لکھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی خطوط لکھتے تھے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اجمی بادشاہوں کے پاس، تو پہلے اللہ کا نام لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جیسے سلیمان نے پہلے اپنا نام لکھا، ہم جب کسی پر خط لکھیں، بڑوں پر خط لکھیں، اپنے شیخ پر خط لکھیں، اپنے بزرگوں پر خط لکھیں، تو پہلے اپنا نام لکھیں تاکہ خط پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ خط کس کی طرف سے ہے۔ ایسا نہ پورا خط پڑھے لیکن کس نے بھیجا خط کا پتہ ہی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان خط کو مکمل لکھنے کے بعد اگر نیچے اگر اپنا نام لکھے تو بھی جائز ہے، البتہ مستحسن یہ ہے کہ خط شروع ہوتے ہی مکتوب الیہ جس کی طرف خط کو لکھا گیا ہے اس کا نام ہو اور پہلے اپنا نام ہو، اور اس میں مکتوب الیہ کا بھی اکرام ہے، خط لکھنے والے کا بھی اکرام ہے، اور جس کی طرف خط لکھا اس کا بھی اکرام ہے۔ اس کا اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب ارکان سلطنت جمع ہو چکے ہیں، 313 کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور کیا کہا؟ مشورہ، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، مجھے مشورہ دو میرے معاملے کے بارے میں، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب ابن عباس فرماتے ہیں جب اہل فارس نے کسی عورت کو اپنا گورنر بنایا، اپنا سردار بنایا، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے سردار کسی عورت کو بنایا۔ اے بات سمجھ میں، عورت نہ امامت کر سکتی ہے، نہ خلافت میں رہ سکتی ہے، امامت کبریٰ بھی نہیں، امامت صغریٰ بھی نہیں، خلافت نیابت یہ عورت نہیں کر سکتی، یہ ساری کی ساری ذمہ داری مرد کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ملکہ بن جائے، ملکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر ملکہ اگر عورت بن جائے تو ہماری ذمہ داری ہے ملکہ کی تابعداری کرنا، اسلام کا حکم ہے، چاہے وہ ملکہ ظالم ہو یا ملک عادل ہو، یا ملک عادل ہو یا ملک ظالم ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی، سنو اور امیر کی مانو، اگر تم پر جس کو امیر بنا دیا جائے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا کہا؟ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب مجھے مشورہ دو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ ایک آگے عجیب بات فرمائی، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کبھی بھی جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں تو تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ یہ دل جوئی کی بات ہے، اپنے تمام ارکان سلطنت کو، تمام ارکان شورا کا دل جیتنے کی بات ہے۔ میں جب بھی کوئی مشورہ کرتی ہوں، جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں، تو جب تک آپ لوگ حاضر نہیں ہوتے میں کسی مشورے کا فیصلہ نہیں کرتی ہوں۔ آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو تمام دربار نے کیا کہا؟ یہ ملکہ بڑی چالاک تھی۔ آج کل حضرت موسیٰ نے فرعون کو کتنے خط لکھے، کتنی دعوت دی، فرعون بھڑک گیا، لیکن اس نے سمجھداری کے ساتھ خط کا جواب دیا، یعنی فوراً بھڑکنا نہیں چاہیے، خط کا مضمون پڑھنے کے بعد مشورہ کیا۔ اتنی عقل مند عورت تھی ملکہ بلقیس، اللہ نے بڑا قوت فہم، قوت فیصلہ بہت بڑا دیا تھا۔ درباریوں کو جمع کر کے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے فرمایا قالوا نحن، تمام نے کیا کہا؟ قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید، ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، بڑے جنگجو ہیں، اگر آپ کا مشورہ جو بھی ہو اور اگر آپ کہیں گے تو ہم لڑنے کا، ہمارے پاس ہر طرح کے سامان لڑنے کے موجود ہیں، لیکن فیصلہ تیرے کرنا ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، مصالحت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے آپ غور کیجئے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو بلقیس نے کہا دیکھو فیصلہ میں بعد میں کروں گی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اهلها اذلۃ وكذلك يفعلون، بادشاہ جب جنگ کرنے پر آتا ہے، جب کسی ملک میں بادشاہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پوری کی پوری بستی کو ویران کر لیتا ہے، جب جنگ کے ارادے سے آتا ہے۔ افسدوها وجعلوا اعزۃ اهلها اذلۃ، اور وہاں کی عزت والے شریف لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے تاکہ ان کا رعب پڑے، اور ہو سکتا ہے ہم نے ڈائریکٹ اگر جنگ کی تو وہ لوگ ایسا ہی کریں گے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ اسے میں بہت سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں فیصلہ کیا کرنا چاہتی ہوں کہ میں ہدیے بیچتی ہوں، کیا کرتی ہوں؟ میں بہت سارے گفٹ، اچھے گفٹ بیچتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اگر وہ گفٹ کو قبول کر لیتے ہیں تو یقین مانو ان کے اندر لالچ ہے اور وہ اپنی حکومت کو کھینچنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ گفٹ کو قبول نہیں کرتے، ہدیے کو قبول نہیں کرتے، بلکہ جب تک ہم لوگ اسلام میں داخل نہ ہوئے تب تک وہ جھکتے رہیں گے، تو یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی ہے یا کوئی دیندار بادشاہ ہے۔ ہدیے سے معلوم ہو جائے گا یہ ملکہ بلقیس کی بہت بڑی عقل تھی۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. پروردگار عالم پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما. بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، عشر اخیرہ چل رہا ہے، اور آج 25ویں طاق رات ہے. اے اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما، ہمیں شب قدر عطا فرما، ہمیں شب قدر عطا فرما. بڑے مبارک دن چل رہے میرے مولا، یہ دوبارہ ملے نہ ملے، یہ آخری عشرہ دوبارہ ملے نہ ملے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ دوبارہ ہمیں ملے نہ ملے، یہ طاقرات ہمیں دوبارہ ملے نہ ملے. پروردگار عالم ہم اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما. یہ اللہ قرآن کریم کی بڑی مبارک مجلس ہے، قرآن کریم کے علوم ہماری زبانوں پر، ہمارے قلوب پر جاری و ساری فرما. قرآن کریم کا فہم سب کو عطا فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بصدقہ توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.